السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ 29 مئی حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا دودھ شریک بھائی صویبہ یا صوبیہ کا لفظ آتا ہے کہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ ان کے چچا نے بچپن میں اس کا دودھ پیا، اور یوں آپ اور آپ کا چچا ایک ہی ماں سے دودھ پیتے ہوئے رضائی بھائی بھی بن گئے۔ اور یہ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا جی کے 10ویں بیٹے تھے۔ تو یہ واقعہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ چوتھے 5ویں سال میں جس وقت کے بیت الحرام میں ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی اور بدسلوکی کی، تو اس بات کا چرچا جب ان کو معلوم ہوا تو وہ فوراً پلٹے اور کمان آ کے اس کے سر میں ماری ابو جہل کے، اور کہا کہ میرے بھائی کو اور میرے چچا کے ساتھ تم یہ سلوک کرو گے تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر وہ کہتے ہیں کہ اے چچا، اگر اب تم خوش ہو کہ میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا میرا بھائی، اگر تم چاہتے ہو کہ میں خوش ہوں تو تم جب کلمہ پڑھو گے تو میں خوش ہوں گا۔ تو انہوں نے اسی وقت بولا کہ پھر میں کلمہ بھی پڑھتا ہوں، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا کل۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار جرنیلوں میں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ جنگ بدر میں انہوں نے کفار مکہ کی جو دو بدو جنگ ہوتی ہے، جس کو ایک ایک بندہ باہر نکل کے للکارتا ہے، تو اس جنگ میں بہت زیادہ کفار کو مار دیا تھا۔ اور اس طریقے سے ہندہ کے بھائی اور اس کے بیٹے اور اس کے بھتیجے وہ اس جنگ میں حضرت حمزہ کے ہاتھ سے مارے گئے تھے، اور اس کو اس بات کا بہت زیادہ غم تھا۔ اور یہ جنگ جب احد 3 ہجری شروع ہوئی تو مسلمانوں کی تعداد 700 تھی، اور کفار نے 3000 سے اوپر کا لشکر لے کر مدینہ کو گھیرا ہوا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلحت سے جب پہنچے تو آپ نے 50 تیر اندازوں کو احد کے محاذ پہ جو درہ تھا اس پہ کھڑا کیا تھا۔ لیکن دو بدو لڑائی میں، جس کو مبارزت کہتے ہیں، وہ نکل کر لڑائی جب ہوتی ہے تو 22 بڑے بڑے نام بر نامی گرامی کفار مکہ کے سردار حضرت علی کی ہاتھ سے اور حضرت حمزہ کے ہاتھ سے وہ مارے گئے، اور پھر وہ بھاگ نکلے۔ جب وہ بھاگ نکلے تو 15 سے اوپر، یوں کہو کہ تقریباً 2 4 5 یا 10 آدمی چھوڑ کے باقی سارے درے کو چھوڑ کے آ گئے۔ اور عبداللہ بن جہش جو ان کے سپہ سالار تھے، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی بھی صورت تم درہ نہ چھوڑنا اور وہاں پہ رکے رہنا، لیکن وہاں جب کفار نے یہ دیکھا کہ وہ درہ بھی خالی ہو گیا ہے، تو ان کا جو زیادہ بنو امیہ کا لڑاکا اور جرنیل قسم کا بندہ تھا، جس کو خالد بن ولید کہتے ہیں، وہ اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ فوراً پلٹا، اور پیچھے سے مسلمانوں کی جو صفیں بکھر گئی تھیں اور مال غنیمت اکٹھا کرتے ہوئے ادھر ادھر ہو گئی تھیں، تو وہ ایک دم پیچھے سے آ کے پلٹا اور حملہ آور ہوا، اور جس سے مسلمانوں کی سراسیمگی پھیل گئی۔ اور پھر مسلمان یہاں پر 70 کے قریب مسلمان شہید ہوتے ہیں، جن میں حضرت حمزہ بھی شامل ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وحشی ابن حرب اس شخص کو، جس وقت کہ وہ فوج آ رہی تھی، تو اس وقت ہندہ نے اس کو بار بار کہا کہ میرا جگر بہت غمزدہ ہے میرے بھائی اور میرے بیٹوں اور میرے بھتیجوں کے قتل ہونے پہ، تم اگر حمزہ کو اس کے بدلے میں قتل کر سکو تو میں تمہیں بہت بڑا انعام دوں گی اور تمہیں خوش کر دوں گی، چاہے کہ میری قبر میں ہڈیاں بھی گل جائیں۔ تو اس لیے وہ اس بات پہ راضی ہوا تھا۔ اور جس وقت مسلمانوں، اس کا یہ طریقہ تھا کہ جو آپ حضرت حمزہ کے سامنے آتا تو وہ بچ کے نہ جاتا تھا، تو اس کے لیے اس نے یہ طریقہ اختیار، اس کا مشہوری تھی کہ اس کے ہاتھ میں جو خنجر ہوتا تھا وہ ایک فاصلے پہ بیٹھ کے پھینکتا تھا، جس سے وہ اس کو
اپنے ٹارگٹ کو مار دیتا تھا۔ تو جس وقت حضرت حمزہ کو اس نے دیکھا کہ وہ لڑائی کرتے ہوئے جگہ پھسل کے گرے ہیں، تو اس نے فوراً موقع پہ وہی نشتر استعمال کیا اور وہ ناف سے نیچے آپ کو لگا اور لڑکھڑا گئے، اور پھر اٹھ کر اس کی مارنے کی طرف بڑھے، لیکن اس طرح گر گئے اور شہید ہو گئے۔ اور اس کی خوشی میں ہند نے حضرت حمزہ اسد اللہ کے نبی کے شیر کو اس نے مسلح کر دیا اور اس میں کان، ناک، ہونٹ کاٹ دیے اور سینہ چیر کر کلیجہ بھی نکالا، چبانا چاہا تو چبا نہ سکی، اور یوں کر کے ان کے جسم کے اعضاء کو بکھیر دیا گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ رو پڑے، تمام صحابہ بھی رو گئے۔ تو حضرت حمزہ کی جو بہن ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی صفیہ، وہ جب آ رہی تھی تو انہوں نے نبی پاک نے فرمایا کہ ان کو روک، اپنے بھائی کی اس حالت میں اس کو غم لگے گا، لیکن انہوں نے کہا میں سارا سن چکی ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند فرمائے۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے اونچے ترین درجے پہ وہاں لکھ دیا ہے، اسد اللہ و اسد رسول، اور اس لیے اس جملے کو جمعے کے خطبوں میں تمام خطبہ بیان کرتے ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں گے تو بہت ہی مناسب ہوگا۔